قابل احترام مسلمان بھائیوں، ساتھیوں، دوستوں، تنبیہ الغافلین جو احادیث پر مشتمل ایک کتاب ہے، علامہ ابوالعیس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ حضرت سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث مبارکہ نقل فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جس میں لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ نمبر 1، لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ نمبر 2، لوگ مخلوقات سے محبت کریں گے اور خالق کو بھلا دیں گے۔ نمبر 3، لوگ دنیا کے محلات اور کوٹھیوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھلا دیں گے۔ نمبر 4، لوگ گناہوں کی چیزوں سے محبت کریں گے اور قبر کو بھلا دیں گے اور توبہ کو بھلا دیں گے۔ نمبر 5، لوگ مال و دولت سے محبت کریں گے اور حساب کتاب کو بھلا دیں گے۔ 5 چیزیں جن کو یاد رکھنا چاہیے ان کو بھلا دیا جائے گا، اور 5 چیزیں جن کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے ان سے محبت کی جائے گی۔ اگر اس زمانے پر ہم غور کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشن گوئی اس زمانے پر مکمل صادق آتی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں جن پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان 5 چیزوں کے پیچھے ہم لگ گئے، اور جن کی تیاری کے لیے بھیجا، جن کو یاد رکھنا ہے، ان کو ہم نے بھلا دیا۔ چنانچہ ہم اب اس موضوع پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے مختلف مواقعوں پر، اور آگے انشاءاللہ جمعے کے موقع پر۔ تو پہلی چیز فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ آج کا عنوان دنیا سے محبت اور آخرت کو بھلا دیا گیا۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں فی زمانہ ہمارے معاشرے میں دنیا کی محبت غالب آتی چلی جا رہی ہے۔ انسان جتنا زیادہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے، اتنا اپنی آخرت کو بھلاتا چلا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ساری مصیبتوں کی اور گناہوں کی جڑ دنیا کی محبت ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں آتی ہے تو انسان پھر بھول جاتا ہے کہ میری منزل کیا ہے، مجھے دنیا میں بھیجا کس لیے گیا ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا کی زندگی ہم نے تمہیں کھیل کود کے لیے نہیں دی، لہو لعب کے لیے نہیں دی۔ یہ دنیا کا اتنا بڑا جو نظام اللہ تعالیٰ نے چلایا، یہ اس لیے نہیں چلایا کہ صرف ہم دنیا کے ہی ہو کر رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار نعمتوں کو ہمارے لیے مسخر کیا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں گن نہیں سکتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور آخرت کی تیاری کے لیے بنایا۔ اس لیے یہ دنیا کی زندگی ملی۔ فرمایا کہ دنیا کا حصول منع نہیں ہے، لیکن دنیا بقدر ضرورت اور جائز طریقے سے، اور دنیا کو اپنے اوپر مسلط نہیں کرنا۔ انسان تب ناکام ہوتا ہے جب دنیا کی محبت کو اپنے اوپر مسلط کر لیتا ہے۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دنیا اور معاشرے میں زندگی گزاری، پھر صحابہ اکرام نے بھی اسی دنیا میں زندگی گزاری، لیکن انہوں نے دنیا کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیا، دنیا کی محبت کو اپنے دل میں سمانے نہیں دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہاں تک آفر کی گئی کہ اے نبی، اگر آپ حکم کریں، اگر آپ کو دنیا چاہیے، دنیا کی دولت چاہیے، تو آپ بتائیے۔ یہ اللہ کی طرف سے حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا، اگر آپ کی یہ خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے ایک طرف کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں اور ایک طرف کے پہاڑوں کو چاندی کا بنا دیں۔ آپ جہاں بھی تشریف لے جائیں گے، آپ کے دائیں طرف سونے کا پہاڑ چل رہا ہوگا، آپ کے بائیں طرف چاندی کا پہاڑ چل رہا ہوگا، آپ کے پاس دنیا کی دولت کی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی جا رہی ہے۔
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ مجھے دنیا سے محبت نہیں، مجھے دنیا کے مال و دولت سے محبت نہیں، یا اللہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں تو یا اللہ تیرا شکر ادا کروں، اور ایک دن میں بھوکا رہوں تو صبر اختیار کروں تاکہ مجھے شکر کا بھی ثواب ملے اور مجھے صبر کا بھی ثواب ملے۔ مجھے دنیا کی دولت نہیں چاہیے۔ یہی پھر صحابہ اکرام کی عملی زندگی میں نظر آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی پھر دنیا کی دولت یا دنیا سے محبت نہیں کی بلکہ دنیا کو چھوڑ دیا، جیسا کہ حضور علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ دنیا کے پیچھے لگو گے یہ تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑ ہے، ہر قسم کے گناہ میں انسان دنیا کی وجہ سے ملوث ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دنیا حاصل کرو حلال طریقے سے، دنیا کی ضروریات کو حاصل کرو، لیکن دنیا کی محبت کو اپنے اوپر مسلط نہ کرو، اپنے دل میں دنیا کی محبت کو نہ بساؤ۔ علماء کرام نے لکھا کہ دنیا کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک کشتی ہے اور وہ کشتی پانی میں دوڑ رہی ہے اور وہ موجوں کا مقابلہ، تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہی ہے، لیکن اگر فرمایا کہ کوئی اس کا ایک مسافر اس غرض سے کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے اور وہ کشتی میں سوراخ کر دے تو ہوگا کیا؟ اگر اس کو دوسرے لوگ منع کر دیں گے تو ٹھیک ہے، اگر اس نے بات نہیں مانی یا لوگوں نے منع نہیں کیا اور کشتی میں ایک معمولی سے سوراخ کر دیا اور سمندر کا پانی اس کشتی کے اندر آ گیا تو بالآخر نتیجہ کیا نکلے گا کہ کشتی ڈوب جائے گی، کشتی بھی ڈوب جائے گی اور اس کے مسافر بھی ڈوب جائیں گے اور کشتی تباہ و برباد ہوگی، نتیجہ ہے بربادی، کیونکہ اس نے کشتی کے اندر سوراخ کیا، اس کو وہاں سوراخ نہیں کرنا تھا، پانی لینے کے لیے دوسرا صحیح طریقہ اختیار کرنا تھا۔ بالکل اسی طرح فرمایا کہ یہ دل بھی ہمارا ایک کشتی کی مانند ہے جو دنیا کے فتنوں میں دوڑ رہا ہے، دنیا کے تھپیڑوں کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اگر اس دل کی حفاظت رہے گی اور یہ دنیا کی جو چاروں طرف چمک دھمک ہے، دنیا کی دولت، دنیا کا مال، دنیا کی وجاہت، عیش و عشرت کے سامان، یہ دنیا کی ساری چیزیں جو بھی ہیں یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح چاروں طرف پانی ہے۔ اب جس طرح اس کشتی کی حفاظت کریں گے تو منزل تک پہنچ جائیں گے، اسی طرح دل کی حفاظت کریں گے تو ہم بھی منزل تک پہنچیں گے۔ اگر دل کی حفاظت نہیں کی اور یہ سوچا کہ ہمیں دنیا کی ضرورت، دنیا کے مال و دولت کی ضرورت، اور دل میں سوراخ کر لیا، اپنے دل میں دنیا کی محبت کو آنے دیا، اپنے دل میں مال و دولت کی محبت کو آنے دیا، جب دل کے اندر سوراخ ہوگا اور دنیا کی چمک دمک اور مال و دولت کی محبت دل میں آئے گی تو بالآخر یہ دل پہ ڈوب جائے گا۔ بالآخر جس طرح وہ کشتی ڈوب گئی یہ دل بھی ڈوب جائے گا، اور جب دل ڈوب جاتا ہے تو انسان ناکام ہو جاتا ہے، منزل کو کھو دیتا ہے اور وہ دن بدن بے سکون ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا سے محبت نہیں کرنی، دنیا کہ جو نظام ہے اس کے ساتھ چلنا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں اور صحابہ اکرام نے اس پر عمل کس طرح کر کے دکھایا، تو پھر اللہ کی مدد بھی ساتھ ہوگی اور انسان کامیابی سے آگے بڑھے گا۔ تو میں نے عرض کیا کہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ اس وقت دیکھیں دنیا کی محبت غالب نظر آ رہی ہے، دنیا میں جتنی بھی بد امنی ہے اور جتنا بھی خون خرابہ ہے اور جتنا بھی زیادہ ہمیں فسادات نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دنیا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا ملعون ہے، اس دنیا کے پیچھے جو لگے گا وہ خود بھی اسی کا شکار ہو جائے گا، اور آخرت کو بلا دیا گیا۔ اس زمانے میں یہی ہو رہا ہے، دنیا کی محبت غالب آتی جا رہی ہے اور آخرت کو بلا دیا گیا ہے، جبکہ آخرت کو یاد رکھنا ہے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اسی لیے کہ آخرت کی تیاری کر لیں، آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اگر دنیا میں ہم نے اچھے اعمال کر لیے تو آخرت ہماری بن جائے گی، اور اگر دنیا کو ہم نے دنیا کی محبت میں گزارا تو دنیا بھی بے سکون ہوگی اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی۔ ہم نے آخرت کو بلا دیا اور دنیا ہی کو اپنا مطمع نظر سمجھا۔ تمام انبیاء کرام کی محنت، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا خلاصہ یہی تھا کہ انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ اصل تو آخرت کی کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا کہ جو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے، قرآن کہتا ہے یہ ہے اصل کامیابی۔ من زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فاز یہ ہے اصل کامیابی۔
کہ آخرت کی کامیابی مل جائے، تو آخرت کو بھلانا نہیں ہے میرے بھائیوں، اپنی آخرت کو یاد رکھنے کا حکم ہے۔ اس دن کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب سارے ہم وہاں پر جمع ہوں گے، میدان محشر میں جمع ہوں گے، اور ایک ایک پل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک منٹ کا حساب لیا جائے گا۔ اس قیامت کے دن کو اپنے سامنے رکھیں جب ہمارے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دنیا کے ہر معاملے میں اس بات پر غور کرتے تھے کہ کہیں اس مسئلے پر ہماری آخرت میں پکڑ نہ ہو جائے، کہیں ہم یہ کام کریں کہیں آخرت میں ہمارے لیے کوئی خرابی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ ہر وقت اپنی آخرت کا استحضار رہنا چاہیے۔ جب انسان اپنے مرنے کو یاد رکھتا ہے، اپنی آخرت کا استحضار رکھتا ہے، تو وہ ہر گناہ سے پہلے اس کا دل کھٹک جاتا ہے، ہر نافرمانی سے پہلے وہ سوچتا ہے کہ کہیں یہ نافرمانی مجھے لے نہ ڈوبے۔ تو اپنے آخرت کی تیاری رکھیں۔ اللہ نے یہ جو مختصر سی زندگی دی ہے یہ آخرت کی تیاری کے لیے دی، اور آج ہم اس مختصر سی زندگی میں دنیا کے پیچھے لگ گئے، آخرت کی تیاری کو فراموش کر دیا۔ اگر اس وقت کو قیمتی بنا لیں گے تو پھر آخرت میں ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ جس طرح ایک طالب علم کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ ایک ہفتے کا تمہارے پاس ٹائم ہے، اگلے ہفتے سے تمہارے پیپر شروع ہوں گے، تمہارا امتحان ہوگا۔ اب عقل مند طالب علم، عقل مند جو ہوگا وہ اس ہفتے کو قیمتی بنائے گا اور محنت کرے گا، اپنے پیپروں کی اپنی امتحان کی تیاری کرے گا، اور جب امتحان حال میں بیٹھے گا اس نے چونکہ محنت کی، اپنا ہفتہ قیمتی بنایا، وہ چنانچہ اچھے نمبروں سے پاس ہو جائے گا اور بڑے اچھے طریقے سے امتحان دے گا، لہٰذا وہ آگے منزل کی طرف بڑھ جائے گا، اسے کامیابی مل جائے گی۔ اور جو طالب علم عقل مند نہیں ہوگا وہ یہ سوچ کر کہ ابھی تو پورا ہفتہ امتحان میں پڑا ہوا ہے، تیاری کر لوں گا، وہ لہو لعب میں کھیل کود میں لگا رہے گا، وہ اسی طرح وقت کو ضائع کرتا رہے گا، اور بالآخر وہ ہفتہ بھی گزر جائے گا۔ پھر جب وہ امتحان حال میں بیٹھے گا تو سر پکڑنے کے سوا اور کچھ حاصل نہیں، اس کے پاس سوالوں کا جواب نہیں ہوگا، امتحان میں پاس نہیں ہو سکے گا۔ اس وقت کہے گا کاش کہ میں اس ہفتے میں محنت کر لیتا، جو مجھے وقت دیا گیا تھا تو آج مجھے پشیمانی نہ ہوتی، آج پریشان نہ ہوتا۔ بالکل اسی طرح علماء اکرام نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی 50 60 70 80 سال کی زندگی ہمیں اسی لیے عطا فرمائی ہے کہ آخرت میں تمہارا پیپر ہوگا، آخرت میں تمہارا امتحان ہوگا، تم نے یہاں پر تیاری کرنی ہے۔ اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، القیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ ہمارے نبی نے فرمایا عقل مند انسان وہ ہے کہ جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے گا، جو آخرت کی تیاری کر لے گا اور آخرت کے لیے ذخیرہ اور زاد راہ جمع کر لے گا۔ لہذا عقل مند انسان اس دنیا کے وقت کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ یہاں پر تیاری کرے گا کہ ایک امتحان دینا ہے آخرت میں، وہاں پر ایک ایک منٹ کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہاں پر سوالات کیے جائیں گے، اللہ نے تمہیں زندگی عطا فرمائی کہاں پر گزاری، تم نے ایک ایک لمحہ کس طرح گزارا۔ اگر ہم نے دنیا کے وقت کو قیمتی بنایا ہوگا، با مقصد زندگی گزاری ہوگی، رب چاہی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کی مان کر زندگی گزاری ہوگی، تو پھر جب کل قیامت کے دن میدان محشر میں ہمارا امتحان لیا جا رہا ہوگا اور ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا تو ہم ہر سوال کا جواب دے رہے ہوں گے، ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور وہ اعمال جو ہم نے دنیا میں کیے، حدیث میں آتا وہ نماز، وہ روزہ، وہ حج، وہ زکوٰۃ، وہ صدقات، وہ ذکر و اذکار، وہ تلاوت، یہ اچھے اعمال ہیں جو قیامت کے دن ہمارے مددگار بنیں گے، ہمارے معاون بنیں گے۔ اور اگر اس کے برعکس دنیا کی زندگی کو یوں ہی ضائع کر لیا، دنیا کی محبت میں لگ کر اپنی آخرت کو بلایا، اللہ کی نافرمانی میں وقت گزار دیا اور آخرت کے لیے اعمال کا توشہ اپنے پاس نہ رکھا، تو کل جب امتحان کا وقت ہوگا اس وقت ہم سے جب سوالات کیے جا رہے ہوں گے تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اس وقت جب پل صراط پر سے گزارا جا رہا ہوگا، ہمارے پاس ہمارے معاون اعمال نہیں ہوں گے، تو پھر اس وقت وہاں سے گزر نہیں سکیں گے اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے مشکل ترین بن جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اپنی آخرت کی تیاری رکھنی ہے، دنیا کے پیچھے نہیں لگنا، دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت کو بھولنا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی فرمایا کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے اور 5 چیزوں کو بھلا دیں گے۔ ان میں سے پہلی چیز فرمایا کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور آخرت کو بھلا دیں گے۔ آج اسی بات کا مذاکرہ
ہوا کہ آج حقیقتاً ہم نے دنیا سے محبت کر لی اور آخرت کو ہم نے بھلا دیا ہے، اس لیے مختلف کشمکش اور مختلف قسموں کے مسائل کا ہم شکار ہیں۔ لہٰذا آج کے بعد ہم یہ عزم کریں کہ اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالیں گے، اللہ اور اللہ کے نبی کی محبت کو بسائیں گے اور اپنی آخرت کی فکر کریں گے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو 4 چیزیں وہ اگلے جمعے کو اللہ رب العالمین ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر